يا ساعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3523، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، اس میں حبشہ کا بنا ہوا نگ بھی تھا، نگ کو ہاتھ سے اندر والے حصے میں رکھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3524، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی کی انگوٹھی تھی اور اس کا نگ حبشہ سے تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3525، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی، صحابہ کرام نے بھی چاندی کی انگوٹھیاں بنوانا شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگوٹھی پھینک دی، صحابہ کرام نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی۔ ایک اور حدیث ہے 3526، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ شریف داخل ہوئے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ مغفر خود کے نیچے کا کپڑا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یہ ابن قتل ہے جو کعبے کے کپڑے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ ایک اور حدیث ہے 3527، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ شریف داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ مغفر خود تھی۔ ایک اور حدیث ہے 3528، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ شریف داخل ہوئے، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ مغفر خود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، یہ ابن قتل ہے جو کعبے کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ ایک اور حدیث ہے 3529، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف داخل ہوئے اس حالت میں کہ آپ کی ڈھال کے نیچے چھوٹا سا کپڑا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3530، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3523، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور مزفت میں نبید بنانے سے منع کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3533، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا حاضر ہو، نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو پہلے کھانا کھا لیا کرو۔ ایک اور حدیث ہے 3535، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری زیارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں نے کی وہ پیر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ اٹھایا اس حالت میں کہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ قرآن کا ورق ہے، تو صحابہ کرام حرکت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اشارہ کیا کہ ٹھہرو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لٹکا دیا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 3536، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، قطع تعلقی نہ کرو، اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ جیسے کہ تم کو اللہ حکم دیتا ہے، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بائیکاٹ رکھے۔ ایک اور حدیث ہے 3539، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف آئے اس حالت میں کہ میں اس وقت 10 سال کا تھا، میری مائیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ ابھارتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر آتے، ہم اپنی بکری کا دودھ دھوتے، اس میں اپنے گھر کنویں سے پانی ڈالتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نوش کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ابو بکر کو دیں، کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دائیں جانب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں جانب ایک دیہاتی کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔
ایک اور حدیث 3541 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت میری عمر 10 سال تھی، آپ کا وصال ہوا تو اس وقت میری عمر 20 سال تھی، میری مائیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ابھارتی تھیں۔ ایک اور حدیث 3542 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر داخل ہوئے، ہم نے آپ کے لیے ایک برتن میں بکری کا دودھ دھویا، اس میں اپنے گھر کے کنویں کا پانی ملایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بائیں جانب تھے اور دیہاتی آپ کی دائیں جانب تھا، حضرت عمر ایک طرف تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی ابو بکر کو دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیہاتی کو دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کو دیا اور فرمایا دائیں جانب والا زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3543 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے کوئی نیکی ذکر نہیں کی، عرض کی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو محبت کرنے والے کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3544 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے اس کے لیے کوئی نیکی ذکر نہیں کی، عرض کی میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو محبت کرنے والے کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث 3545 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے نیچے گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں جانب سے چوٹ آئی، نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز بیٹھ کر پڑھائی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے فرمایا امام اسی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے، جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو، جب امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب امام اٹھے تم بھی اٹھو، جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کر پڑھو۔ ایک اور حدیث ہے 3546 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ کھجور اور ستو کے ساتھ ولیمہ کیا۔ ایک اور حدیث ہے 3547 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا کسی عذر کی وجہ سے۔ ایک اور حدیث ہے حضرت 3548 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی نوش کیا اس حال میں کہ ایک دیہاتی آپ کی دائیں جانب تھا اور حضرت ابو بکر آپ کی بائیں جانب تھے، آپ نے اس دیہاتی کو دیا، فرمایا دائیں جانب والا زیادہ حقدار ہے۔ ایک اور حدیث 3549 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا، آپ نے اسے نوش کیا اور ابو بکر آپ کی بائیں جانب تھا اور ایک دیہاتی آپ کی دائیں جانب تھا۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کو دیا۔ ایک اور حدیث ہے 3550 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ تلبیہ کہتے تھے حاضر ہوں میں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام خوبیاں اور نعمتیں سب تیری ہیں اور تیری ہی بادشاہی ہے، تیرا کوئی شریک و ہمسر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3551 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا، آپ نے اسے نوش کیا اور ابو بکر آپ کی بائیں جانب تھے اور ایک دیہاتی آپ کی دائیں جانب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا ہوا دیہاتی کو دیا اور فرمایا دائیں طرف والا زیادہ حقدار ہے۔ ایک اور حدیث 3553 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ہم نے ان پہ فرض کیا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ ایک اور حدیث 3556 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب احد کا دن تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناک کاٹ دی گئی تھی اور اس کا مسئلہ کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر خوف نہ ہوتا کہ صفیہ اپنے دل میں کوئی بات پائے گی تو میں ضرور اس کو اس حالت میں چھوڑ دیتا یہاں تک کہ اللہ اس کو درندوں اور پرندوں کے پیٹ میں سے اکٹھا کر دیتا۔ آپ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ڈھانپا جاتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں ننگے ہو جاتے، جب پاؤں ڈھانپے جاتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنگ ننگا ہو جاتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ڈھانپ دیا گیا۔ اس دن شہید میں سے کسی کے جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم پر آج کے دن گواہ ہوں، 3 اور 2 کو ایک قبر میں جمع کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ان میں زیادہ قاری کون ہے؟ اس کو لحد سے پہلے رکھا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث 3558 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ آدم کی اولاد میں سے جو بھولے نادان لوگ ہیں ان کو عذاب نہ دے، اللہ نے قبول کر لیا، وہ لوگ مجھے عطا کیے گئے۔ ایک اور حدیث 3560 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا جب 40 سال کے ہوئے، 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے اور 10 سال مدینہ شریف میں رہے۔ جب وصال مبارک ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک داڑھی شریف میں صرف 20 بال سفید تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3561 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دین کا اخلاق تھا، اس دین کا اخلاق حیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3562 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہر امت کا ایک امین ہے اور یہ ہمارا امین ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3563 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3564 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عہد سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں کو روتے ہوئے دیکھا، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی نہیں رو رہا تھا۔ یہ بات انصاری عورتوں تک پہنچی، حضرت حمزہ پہ رونے لگیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اس کے بعد آپ اٹھے تو وہ رو رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں تم آج مسلسل رو لو، آج کے بعد کوئی کسی کے مرنے پہ نہ رونا۔ ایک اور حدیث ہے 3565 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا سامنے آ جائے، نماز کا وقت بھی ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ، کھانے سے ابتدا کرو اور اپنی عشاء کے حوالے سے جلدی سے کام نہ لو۔ ایک اور حدیث ہے 3566 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے اللہ تو مدینہ کو برکت والا بنا دے جیسے تو نے مکہ کو بابرکت بنایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3568 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور ستو کے ساتھ ولیمہ کیا۔ ایک اور حدیث 3569 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے اللہ تو مدینہ کو برکت والا بنا دے جیسا تو نے مکہ کو بابرکت بنایا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3570 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسد بن زرارہ کو کانٹے سے داغا۔ ایک اور حدیث ہے 3571 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اس حالت میں کہ صحابہ کرام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کو کھڑے ہونے کر نماز پڑھنے والوں سے آدھا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام لوگوں کو کھڑے ہو کے نماز پڑھانے پہ ابھارتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3573 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایک اور حدیث ہے 3574 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قمیض اور ریشم کی چادر دیکھی۔ ایک اور حدیث ہے 3579 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ابن آدم کی
مال کی 2 وادیاں ہوتی ہیں تو وہ ضروری تیسری وادی کی تلاش میں ہوگا، اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف رجوع فرماتا ہے جو اس سے توبہ کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3580، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی نر گھوڑا فروخت کرے۔ ایک اور حدیث ہے 3581، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اس حالت میں کہ سورج چمک رہا ہوتا، جانے والا اوالی تک جاتا حالانکہ سورج چمک رہا ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 3583، حضرت امام زہری نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف چوٹ آئی، بس ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کے نماز ادا کی، بس جب آپ نے نماز ادا فرما لی تو فرمایا امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے، بس جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد پڑھو، جب وہ بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے نماز ادا کرو۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ